انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلباء کرام، جن گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، ان گناہوں میں ایک بڑا گناہ بے حیائی اور فحاشی کا ہے۔ جب کسی قوم میں بے حیائی، فحاشی، زنا، لواطت جیسے گناہ عام ہو جاتے ہیں تو پھر اس قوم پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، کہیں فرمایا بے حیائی اور فحاشی سے بچو، کہیں فرمایا لواطت سے بچو، کہیں اللہ نے پردے کا حکم دیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بھی ان گناہوں سے بچنے کی ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا۔ اور بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم بے حیائی، فحاشی اور زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ دنیا میں ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جاتی ہے پھر اس قوم پر قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے، چیزیں ملتی نہیں ہیں، ملتی ہیں کہیں تو آدمی خرید نہیں سکتا۔ یہ سب ہمارے بداعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی کچھ سزا اللہ ہمیں دنیا میں چکھاتے ہیں۔ اور آج ہم بحیث القوم جن گناہوں میں مبتلا ہیں، یہ تو ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آج ہم اللہ کے زیادہ سخت عذاب سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ یہی گناہ پہلے والی امتوں میں بھی تھے اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری امتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن کریم ان امتوں کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ آج ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہم تکبر کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے کتنی بڑی قوموں کو تکبر کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔
آج ہم فحاشی، بے حیائی، زنا اور لواطت کو سنگین گناہ نہیں سمجھتے۔ کتنی قوموں کو اللہ نے فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ پرورش خود ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے، ایک حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ ایمان لائیں، اور دوسرے حضرت ابراہیم کے بھتیجے لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ بحر مردار ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ اس سمندر پر 5 بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ مکہ کے لوگ جب تجارت کے لیے شام جاتے تھے تو انہی شہروں سے گزر کے جایا کرتے تھے۔ ان شہروں میں ایک شہر سدوم کا بھی تھا، اور یہ سمندر کے کنارے پر جتنے شہر آباد تھے ان کی زمینیں بڑی زرخیز تھیں، پانی ان کے پاس عام تھا، فصلیں ان کی بہت زیادہ ہوتی تھیں، پھل ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے تھے، ان کے علاقے سرسبز و شاداب تھے، مالی فراوانی تھی، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ان کے یہ شہر اتنے خوبصورت تھے کہ باہر سے لوگ ان کے شہروں میں سیر کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان میں طمع بھی تھا، لالچ بھی تھا، حسد بھی تھا، تکبر بھی تھا۔ جب لوگ ان کے شہروں میں سیر کے لیے آتے تھے، ان کے شہروں میں گھومنے کے لیے آتے تھے، تو انہیں یہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ ہمارے شہروں میں گھومنے کیوں آتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ شہر ہماری ملکیت ہے، کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے ہمارے شہروں میں آئے۔ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی۔ شیطان نے ان سے کہا اب جب باہر کے لوگ تمہارے شہروں میں گھومنے پھرنے کے لیے آئیں، تم نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنی ہے، تم نے ان کے ساتھ بدفعلی اور لواطت کا عمل کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ لوگ پھر تمہارے شہروں میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ شیطان خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں بن کے ان کے پاس آیا۔ انہوں نے شیطان کے ساتھ بدفعلی کی، منہ کالا کیا، اور پھر یہ اسی کام پر لگ گئے، جنس پرستی میں لگ گئے، اور مرد مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ اللہ نے ان سدوم والوں کی طرف لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو انتہائی غلط ہے۔ یہ بے حیائی، فحاشی، جنس پرستی، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اللہ نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے نکاح رکھا ہے۔
تم عورتوں سے نکاح کرو، جائز طریقہ اختیار کرو۔ یہ جو تم مردوں کے ساتھ خواہش پوری کرتے ہو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ لیکن قوم ٹس سے مس بھی نہ ہو۔ لوط علیہ السلام کی بات قوم نے نہیں مانی۔ جب یہ باز نہ آئے تو اللہ نے فرشتوں کو عذاب کا پیغام دے کر ان کے پاس بھیجا۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر۔ بعض روایات میں آتا ہے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا ابراہیم علیہ السلام کھانے ہی نہیں کھاتے۔ کوئی ساتھ کھانے والا دوسرا آتا تھا، پھر اس کو ساتھ بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام بھی کھانا کھاتے۔ اتنے مہمان نواز تھے۔ فرشتے جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تو فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام فوراً گھر گئے، بچڑا ذبح کیا، اسے بھونا اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن مہمانوں نے کھایا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، پتہ نہیں کون ہے جو کھا ہی نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا ایک تو ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، اسحاق علیہ السلام تمہارا بیٹا پیدا ہوگا۔ اور کتنی عمر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، 100 سال عمر ہو چکی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام نے سنا تو اپنے رخسار پیٹتی ہوئی آئی کہ میں تو بانجھ اور بوڑھی ہو گئی، میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے، تمہارا بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ جوانی کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ اسباب کا محتاج بھی نہیں ہے۔ جب رب دینے پہ آتا ہے تو بڑھاپے میں بھی دے دیتا ہے۔ فرمایا تو ہم تمہارے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دینے آئے۔ اور دوسرا فرمایا ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب لے کر آئے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم ایسے ظالم تھے، ان کو جو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہوئے خوبصورت لڑکے ہیں، یہ ظالم ان کے پیچھے بھی لگ گئے۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں۔ لوط علیہ السلام سے کہا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام اپنے گھرانے کو لے کر چلے گئے، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس نے لوط علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اللہ کے حسب و نسب نہیں چلتا، اللہ کے یہاں مال و دولت بھی نہیں چلتا، اللہ کے یہاں کوئی اونچے خاندان بھی نہیں چلتے۔ اللہ کے یہاں تو ایمان اور اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کس کے پاس ایمان ہے اور نہیں ہے، کس کی زندگی تقوی والی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایمان نہ لائے تو نبی کی بیوی بھی عذاب میں ہلاک ہو جاتی ہے، اگر ایمان نہ لائے تو نبی کی بیوی بھی جہنم میں جاتی ہے، اگر ایمان نہ لائے تو نبی کے چچے بھی جہنم میں جاتے ہیں، اگر ایمان نہ لائے تو نبی کے رشتہ دار بھی جہنم میں جاتے ہیں، اور اگر ایمان لے آئے تو فرعون کی بیوی آسیہ جنت کی سردار ہو جاتی ہے۔ لوط
علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام چلے گئے، بیوی ساتھ نہیں گئی، ایمان نہیں لائی، اللہ کا عذاب اس قوم لوط پر آیا۔ پہلے فرشتے نے چیخ ماری، فرشتے نے چیخ ماری، ان کے دل پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، پھر اللہ نے آسمانوں سے پتھر برسا، پھر اللہ نے ان کی بستی کو اٹھوایا، فرشتوں نے ان کی بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر الٹا کر کے نیچے پٹک دیا۔ یہ ان کو ان کی بدعمالی کی سزا ملی، جنس پرستی کی سزا ملی، ان کو بدفعلی اور لواطت کی سزا ملی کہ اللہ نے دنیا میں اس قوم لوط کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ایک عذاب نہیں آیا، 2-3 عذاب اللہ نے ان پر نازل فرمائے، اور آج ہم لوگ بھی اس بے حیائی، فحاشی، زنا اور لواطت میں من حیث القوم مشغول ہیں، مبتلا ہیں۔ یہ تو حضور کی دعا کی برکت ہے کہ ہم پر وہ عذاب نہیں آتا کہ اللہ پوری امت کو ختم کر دے، وگرنہ آج ہم لوگوں میں بھی وہ گناہ موجود ہے جو گزشتہ امتوں میں موجود ہے۔ یہ جو کبھی کبھی اللہ عذاب بھیجتے ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کبھی کرونا آ گیا، یہ اللہ ہماری بدعمالیوں کی تھوڑی سی سزا دنیا میں دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کر لیں۔ تو میں نے عرض کیا جن گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، ان گناہوں میں ایک بڑا گناہ بے حیائی کا ہے، فحاشی کا ہے، زنا کا ہے، لواطت کا ہے، بے پردگی کا ہے۔ جب مسلمان کی بیٹی، جب انسانیت سڑکوں پر ننگی ہو کر آتی ہے تو اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی لعنت برستی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن ہم لوگ اقتدار میں ان لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو کبھی بھی دین کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، پاکستان میں قانون سازی اسلام کے مطابق ہوگی، شریعت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب بھی قانون سازی ہوتی ہے تو اسلام کے خلاف ہوتی ہے۔ ابھی سن 2018 میں ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جس کا نام تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ یہ قانون کس کے لیے بنایا؟ خواجہ سراؤں کے لیے، ہیجڑوں کے لیے۔ لیکن ہیجڑوں کی آڑ میں اسلام اور دین اور شریعت کے خلاف قانون سازی کی، اور یہ قانون سازی مغرب کے کہنے پر کی، امریکہ یورپ کے کہنے پر کی، اور انہوں نے ان غیر مسلموں کو خوش کیا۔ اور چونکہ ان مغربی ممالک میں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے تو مغرب ہمارا بھی خاندانی نظام تباہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمارے ملک میں بھی ایسی قانون سازی کرواتا ہے
کہ جس سے ہمارا بھی خاندانی نظام تباہ ہو۔ آپ ان مغربی ممالک میں دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں آپ کے باپ کا کیا نام ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا باپ کون سا ہے۔ جب بچہ پیدا ہی زنا سے ہوا ہے تو باپ کا کیا پتہ ہے؟ بس اوقات ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں نہ باپ کا پتہ ہوتا ہے نہ ماں کا پتہ ہوتا ہے۔ جب باپ کا پتہ نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ میرا چچا کون سا ہے، جب ماں کا پتہ نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ میرا ماموں کون سا ہے، میری خالہ کون سی ہے، میرا خاندان کون سا ہے۔ کیونکہ مغرب میں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، اور مغرب چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا خاندانی نظام بھی تباہ ہو جائے، اور ہمارے حکمران تو مغرب کے بھوک چاٹنے والے ہیں، اس لیے وہ ان سے ایسی قانون سازیاں کرواتا ہے جو ہمارے دین اور اسلام کے بھی خلاف ہوتی ہے، ہماری ثقافت اور خاندانی نظام بھی۔ اب 100% میں ان سے ایک دوسرے کتنے ہوں گے؟ 1%۔ 1% کے لیے ہمارے ملک میں قانون بنتا ہے، اور 99% کے لیے ہمارے ملک میں کوئی قانون بنانے کے لیے تیار نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ نے ایک جنس مرد پیدا کی ہے، ایک جنس عورت پیدا کی ہے، ایک جنس درمیانی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، جس کو خنثی بھی کہتے ہیں، خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، ہماری عام زبان میں ان کو خسرے بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق اور پیدائش پر مذاق اڑانا یہ بھی گناہ ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں مرد بنا دیا ان کو وہ بنا دیا۔ اب اسلام کے احکام میں مسئلہ یہ ہے کہ اس خنثی اور ہجڑے میں علامات دیکھی جاتی ہیں کہ اس میں علامت مردوں والی زیادہ ہے یا عورتوں والی زیادہ ہے۔ اگر اس میں علامتیں مردوں والی زیادہ ہوں تو اس کا حکم مرد والا ہوتا ہے، اور اگر اس میں علامتیں عورتوں والی غالب ہوں تو پھر اس کا حکم عورتوں والا ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو جس کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، نہ اس میں مردوں والی علامات ہوں نہ عورتوں والی علامات ہوں، تو اس میں اتنی گنجائش ہے اس کے لیے کہ وہ سرجری کرائے، اور سرجری کے ذریعے اس کی علامات واضح ہوں کہ یہ مرد کے حکم میں آتا ہے یا عورت کے حکم میں۔ اتنی اجازت شریعت دیتی ہے اس خواجہ سرا کے بارے میں جس کے بارے میں معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کو اتنی سرجری کرانے کی اجازت دیتی ہے جس سے اس کی علامات ظاہر ہو۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ آپ ان خواجہ سراؤں کے نام پر سن 2018 میں ہماری پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے، اور نام خواجہ سرا کا تھا، مقصد مسلمانوں کا خاندانی نظام تباہ کرنا تھا۔ مذہبی جماعتوں نے آواز اٹھائی تو ان کی کسی نے سنی نہیں، کیونکہ ہم بھی تو مولویوں کو ووٹ تو دیتے نہیں ہیں نا، کوئی ایک دو ہی ہوتے ہیں اسمبلی میں، شور ہی مچا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ بل کس نے پاس کیا؟ پیپل پارٹی نے۔ اس کی حمایت کس نے کی؟ مسلم لیگ نون نے۔ حمایت کس نے کی؟ پی ٹی آئی ریاست مدینہ کی دعوے دار نے، جو آج کل ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جب اسلام کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے تو یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ریاست مدینہ کی دعوے دار پارٹی کی ایک رکن اسمبلی خاتون نے کہا، ریکارڈ پر موجود ہے، اس نے کہا یہ جو قانون سازی ہم نے کی ہے ہمیں مغرب نے شاباش دی ہے، ہم سے ٹرمپ خوش ہوا ہے۔ اس نے کہا ایسی قانون سازی تو ہم بھی نہیں کر سکے جیسی لوگ نے کی۔
اور یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون سب کے لیے بنا دیا کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، یا میں عورت بننا چاہتا ہوں، وہ نادرہ میں جائے اور نادرہ والوں سے کہے کہ میرے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے یا میں مرد نہیں ہوں بلکہ میں عورت ہوں، تو نادرہ والے پابند ہوں گے کہ جنس کے خانے میں اسے عورت لکھیں، ہے مرد اس کو لکھا جائے گا عورت۔ اور اگر کوئی عورت ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو مرد ہوں، مجھ میں تو مردوں والی علامتیں پائی جاتی ہیں، میں تو مرد بننا چاہتی ہوں، وہ نادرہ میں جائے گی اور کہے گی میں تو مرد ہوں، تو نادرہ والے پابند ہوں گے کہ عورت کو جنس کے خانے میں مرد لکھیں۔ یہ قانون کیا ہے؟ جو مرد عورت بننا چاہے بن جائے، نادرہ پابند ہوگا، اور جو عورت مرد بننا چاہے بن جائے، نادرہ پابند ہوگا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ جنس پرستی پھیلے گی، اس سے کیا ہوگا؟ زنا پھیلے گا، اس سے کیا ہوگا؟ لواطت پھیلے گی۔ ایک آدمی ہے مرد، اللہ نے اس کو مرد بنایا، کسی وجہ سے حادثہ ہو گیا، اس میں مردوں والی طاقت قوت نہیں رہی، تو وہ ہے تو مرد، اللہ نے اسے مرد بنایا ہے۔ اب وہ چلا جائے کہے کہ نہیں میں عورت ہوں، تو نادرہ پابند ہوگا، اس کو عورت نہیں کیا۔ مرد سرجری کرا لے کہ نہیں میں تو عورت ہوں، کرا سکتا ہے۔ عورت سرجری کرا لے میں تو مرد بننا چاہتی ہوں، تو کرا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی مرد ہے اور وہ جا کر کہے کہ نہیں مجھ میں چونکہ عورت والی کچھ علامات پائی جاتی ہیں، میں مرد نہیں ہوں، یا مجھ میں کمزوری ہے، میں تو عورت ہوں، نادرہ والے پابند ہوں کہ اس کو عورت لکھ دیں گے۔ اب پاکستان کے قانون میں وہ عورت رجسٹر ہو جائے گا، ہاں تو مرد لیکن عورت رجسٹر ہو گیا۔ اب کل کو اس کی شادی ہوگی، اب چونکہ یہ پاکستان کے قانون میں عورت رجسٹر ہے تو اس کی شادی مرد سے ہوگی، حقیقت میں یہ مرد ہے، تو اب جب دو مرد اکٹھے ہو جائیں گے تو لواطت کا عمل نہیں ہوگا۔ ایک عورت ہے، وہ جا کر کہتی ہے نہیں نہیں میں مجھ میں تو مردوں کی علامتیں پائی جاتی ہے، میں تو مرد ہوں۔ اب حکومت کے کھاتے میں وہ مرد رجسٹر ہو گئی، اب کل کو اس کی شادی ہوگی، یہ تھی تو عورت لیکن وہاں مرد لکھی گئی، اب صاف ظاہر ہے اس کی شادی کسی عورت سے ہوگی، تو اب یہ دو عورتیں اکٹھی ہو جائیں گی، یہ جنس پرستی کی بیماری پھیلے گی، بے حیائی کی، کوئی حیا کا درس نہیں ہے۔ یہ قانون پاس ہوا کہ جو مرد چاہے اپنے آپ کو عورت بنوا لے، جو عورت چاہے مرد بنا لے۔ اور آج کیا ہے کہ خواجہ سراؤں کے لیے قانون بن رہا ہے، شریعت جتنی اجازت ان کے لیے دیتی ہے اتنا بنا لو، لیکن عام قانون بنانا۔ اور 2021 میں یہ قانون پاس ہوا اور آج تک ہمارے ملک میں 28,000 لوگ اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوگی، لواطت بھی ہوئی ہوگی، زنا بھی ہوا ہوگا، پھر اللہ کا عذاب سیلاب اور زلزلے نہ آئے تو کیا ہے۔ اور یہ کن جماعتوں نے پاس کیا؟ جن کو تم ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیج دو۔ بل پیپل پارٹی نے پیش کیا، دونوں بڑی جماعتوں جو مخالف بنی ہیں، پی ٹی آئی مسلم لیگ نے ان کی حمایت کی، انہوں نے بل پاس کیا۔ یہ سب اپنی کرسی کے لیے لڑتے ہیں، جب اسلام کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور باہر عوام میں صرف اپنی مقبولیتیں بڑھانے کے لیے مذہبی ٹچ بھی سارے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسمبلی میں جب بھی اسلام کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں،
ابھی مذہبی علماء نے اسمبلی میں آواز اٹھائی، ترامیم کی درخواستیں جمع کرائیں کہ یہ بل شریعت کے خلاف ہے، اسلام اور دین کے خلاف ہے، اس میں تبدیلی کی جائے۔ اکتوبر میں اس پر دوبارہ اسمبلی میں بحث ہوگی، لیکن مسلمانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کیا قانون سازی ہو رہی ہے۔ اور یہ ساری نام نہاد پارٹیاں اب بھی اس بات پر مصر ہیں کہ یہ قانون صحیح ہے، اس میں ترامیم نہیں کی جائے۔ حالانکہ یہ قانون جنس پرستی کو پھیلانے کا قانون ہے، لواطت اور زنا کو پھیلانے کا قانون ہے، اور اللہ کے عذاب کو عام کرنے کا قانون ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی ذرا آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ خلاف شریعت اور خلاف دین قانون ہمارے ملک میں جب بنیں گے، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جائے گا، تو پھر اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ کبھی سیلاب آئیں گے، کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی فقر و فاقہ آئے گا، کبھی گھاس سالی آئے گی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذرا اس بات کو کھولا ہے، اور انشاءاللہ علماء نے ہمیشہ ہی خلاف اسلام قانون کی مخالفت کی ہے، اور پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ قانون سازی اسلام کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی قانون اسلام کے مطابق نہیں بنتا، اسلام کے خلاف ہی قانون سازی ہوگی۔ اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے ان سب حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی؟ اور جب ہمارے ملک میں وہی گناہ ہوگا تو ہم پر اللہ کی رحمت تھوڑی برسے گی، اللہ کا عذاب ہی اترے گا۔ اس لیے ہم بھرپور اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، جو قانون خلاف شریعت ہو، خلاف دین ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ چونکہ مغرب کا نظام تو ہے نہیں خاندانی، جیسے میں نے بتایا، وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوگا، اس سے پوچھو تیرا باپ کون ہے، اس کو باپ کا پتہ نہیں، ماں کون ہے، بس ہوگا ماں کا پتہ نہیں، جب باپ کا پتہ نہیں تو چچے تائی کا پتہ کہاں سے ہوگا، دادے دادی کا پتہ کہاں سے ہوگا، نانے نانی کا۔ چونکہ مغرب کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، اب مغرب ہم مسلمانوں کا خاندانی نظام بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس ملک میں نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں قانون سازی وہی قبول ہوگی جو اسلام کے مطابق ہوگی، اسلام کے خلاف جو بھی قانون سازی ہوگی جوتے کے نوک پر رکھی جائے گی۔ لیکن مسلمانوں کو بھی اس موقع پہ جاگنا چاہیے اور بھرپور احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں بے حیائی اور فحاشی نہیں چلے گی، یہاں وہی قانون چلے گا جو اللہ کے قرآن کا قانون ہوگا، محمد رسول اللہ کی شریعت کا قانون ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا